بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج کل پیسوں کا، طاقت کا، عہدے کا نشہ آدمی کو حق بات کہنے سے اور صحیح فیصلہ کرنے سے روک دیتا ہے، الا یہ کہ جس کے اندر کچھ خدا کا خوف ہو، آخرت کی رسوائی پیش نظر ہو، اور اسی طرح کمزوروں، بیواؤں اور مظلوموں کی ہمدردی اپنے اندر رکھتا ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرنے لگو تم تو لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو. چونکہ یہود میں یہ عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور فیصلے کرنے میں رشوت وغیرہ کے ذریعے سے کسی کی خاطر اور کسی کی رعایت کرتے ہوئے حق کے خلاف فیصلہ دیتے. اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے اس آیت میں منع کیا ہے کہ رشوت لے کر، پیسہ لے کر اور اسی طرح کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ مت کرو. اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اچھی نصیحت تم کو کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یعنی جو تم کو امانت کی ادائیگی اور اسی طرح انصاف کے موافق فیصلہ کرنے کا حکم فرماتا ہے، یہ تمہارے حق میں بہت ہی مفید ہے. اللہ تمہاری کھلی چھپی تمام چیزوں کو، موجودہ آئندہ باتوں کو جانتا ہے. اگر کہیں تم کو ادائے امانت میں یا یہ کہ صحیح انصاف معلوم نہ ہو تو اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھو، کسی اور چیز کو ملحوظ نہ رکھو. معزز سامعین، یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کل فیصلے لوگوں کے حساب سے پیسوں کے دباؤ میں، خاندانی زور میں ہوا کرتے ہیں. حکم خداوندی جو تمام خاندانوں سے بڑا ہوا ہے، تمام پیسوں سے بڑا ہوا ہے اور اسی طرح تمام منصبوں سے بڑا ہوا ہے، اس کے فیصلے کو اور حق بات کہنے سے لوگ کتراتے ہیں، ظاہری مال و منصب کو اور ظاہری طاقت کو دیکھ کر فیصلہ بدلا دیتے ہیں. معزز سامعین، اس کی کیا نقصانات ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ. جس قوم میں ناحق فیصلوں کی بہتات ہو جاتی ہے، انصاف کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، تو اس قوم میں خون بہنے لگ جاتا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. معزز سامعین، آپ دیکھیے ایک عمل کا دوسرے عمل کے ساتھ کیسے جوڑ ہے کہ ناحق فیصلوں کی وجہ سے قوم میں خون خراب عام ہو جاتا ہے. اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. بعض اوقات انسان طاقت و قوت کے نشے میں چور ہو کر ظلم و ناانصافی کرنے لگتا ہے. حکومت و اقتدار کی طاقت اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے، اور وہ احکم الحاکمین کو بھول کر مخلوق خدا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے. عدل و انصاف تو گویا دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے. دوسروں کا کیا رونا، خود مسلمان اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں. مسلمانوں پہ افسوس ہے، جس کے پاس سلطنت اور اقتدار ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے
پوری طاقت صرف اپنے اقتدار کو باقی رکھنے میں صرف کرتا ہے، خواہ اس کے لیے اس کو اپنے مخالفین کے ساتھ کسی بھی طرح کا برتاؤ کیوں نہ کرنا پڑے۔ ظلم و ناانصافی کی ہر حد کو پار کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ جب کسی قوم میں ناانصافی کا گناہ عام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خون عام ہوگا، قتل و قتال عام ہوگا، خون پانی کی طرح بہنے لگے گا، ہر ایک دوسرے کا جانی دشمن ہو جائے گا، انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلم دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آ کر عوام نے ہتھیار نہیں اٹھا لیے؟ کیا جگہ جگہ بہت سارے خون خرابے کے آلات، بے شمار انسانوں کی وجہ سے بے شمار انسانوں کی ہلاکتیں نہیں ہو گئی؟ کیا بدامنی عام نہیں ہو گئی ہے اور نام نہاد دہشت گردوں کی پروان نہیں چڑھ گئی ہے؟ ان تکلیف دہ حقائق سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ظلم و ناانصافی کو بند کیا جائے، نیچے سے لے کر اوپر تک عدل و انصاف کا بول بالا کیا جائے، ہر قوم کو اس کا حق دیا جائے اور ہرگز کسی کے جائز حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ معزز سامعین، ہم اپنی ذات میں فیصلہ کریں، اپنے بھائیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے شہر والوں کا، جس کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناانصافی سے، حق تلفی سے اللہ ہماری نسلوں کی قیامت تک کے ہر انسان کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔